جی ناظرین اکرام، میرے ساتھ ایک اور بزرگ شخصیت موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو نام بتائیے گا اپنا۔ سید مصطفیٰ شاہ۔ سید مصطفیٰ شاہ۔ شاہ جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس اولڈ ہوم میں؟ مجھے اب 7 ماہ چلیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کچھ اپنی کہانی، اپنی زبانی دیکھنے والوں کو سنائیے گا۔ بچپن میرا ایبٹ آباد میں گزرا ہے، میرے والد صاحب فوج میں تھے اور نان کے داد کے میرے پنجاب میں تھے۔ نانا جی کے یہاں ان کے ماموں کی بیٹی سے شادی ہوئی اور میں نے ملازمت بھی پنجاب میں کی، ٹیکسٹائل میں۔ اور اب بچے بڑے ہو گئے تھے، والدین فوت ہو گئے پہلے ہی، ان کی قبریں ادھر ہیں۔ تو ایک حادثے میں میری فیملی فوت ہو گئی۔ آپ کی ساری فیملی فوت ہو گئی، بچے بھی بیگم بھی؟ اسی گاڑی میں بھی تھا، مجھے بھی یہ چوٹیں لگی ہیں۔ ابھی اس بچے نے ادھر آپریٹ کرایا ہے، تو ابھی یہ میڈیسن بھی کھا رہا ہوں، پٹیاں بھی کر رہا ہوں۔ تو باقی کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو سنبھالتا۔ ایک تھا، اس نے سب کچھ جو ہے وہ گھر بیچا، کچھ پیسے جمع تھے وہ لیے، تو وہ باہر چلا گیا مجھے اسپتال میں لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر۔ آپ کے گھر کو بیچ ڈالا، خود باہر چلا گیا، آپ کو یہاں پہ چھوڑ گیا، اور آپ کا انتہائی قریبی عزیز تھا وہ؟ میرے یعنی کہ بھتیجا ہی سمجھے لگتا ہے جی۔ وہ آپ کا بھتیجا آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ کے کتنے بچے تھے؟ میرے الحمدللہ 2 بیٹے تھے، بیٹی بڑی تھی جی۔ اور یہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ یہ ہم جا رہے تھے، ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی تھی، تو گاڑی سپیڈ میں تھی، کیری ڈبہ تھا، میں پیچھے کونے میں بیٹھا تھا، تو وہ فرنٹ لگا ہے، بس وہ ان کی فیصل آباد ہیں قبریں، اور مجھے پھر یہ یہاں لے آیا کمپلیکس میں، ایبٹ آباد میں بھی پورا علاج نہ ہوا۔ پھر ادھر مجھے ایک واقف کار نے بھیجا، ان کے وسیلے سے، قاری صاحب ہیں مسجد، تو اس دن سے یہیں ہوں، 1 نمبر کمرے میں پہلے نمبر بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ یہ فخر عباس نے کیا ہے، ابھی بھی وہ علاج وغیرہ کا کر رہا ہے۔ شاہ جی آپ کے اپنے بہن بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، میں اکیلا تھا۔ آپ اکیلے ہی تھے؟ تو آپ کے کزن وغیرہ کوئی بھی نہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہو؟ نہیں، اس مشکل وقت میں کوئی نہیں میرے ساتھ چلا، اس مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ کوئی نہیں آیا۔ شاہ جی جب یہ حادثہ ہوا کتنے دن ہاسپٹل میں رہے آپ؟ میں تقریباً 6 مہینے تو اس طرح رہا ہوں کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر یہ 1.5 سال مجھے اس طرح مختلف اسپتالوں میں دھکے کھاتے گزرے، اور اب یہ ہے کہ 2.5-3 سال ہو ہی گئے ہیں۔ شاہ جی کیا فرق محسوس کرتے ہیں پہلے والی زندگی میں، موجودہ زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ کی آپ کی ذات پر بہت کڑی آزمائش ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مصیبت نہیں ہوتی، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ آزمائشیں اپنے پیارے بندوں پہ ڈالتا ہے۔ اور اس وقت جس گھڑی میں آپ آل نبی اولاد علی ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ آپ پہ بڑی کڑا وقت ہے اس وقت، بے شک جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہی اس ہوتا میں ہے راضی رہنا چاہیے۔ جی، بے شک۔ تو یہاں پہ کیسا وقت گزرا ہے؟ الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے جی، خیال کرتے ہیں، سب بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، تو جو جگہ، جو وقت، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا انسان اور زبان کیا ہلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شریف کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے، بندے کی آنکھوں میں ویسے آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ایک وہ وقت تھا کہ میرے ارد گرد میرے بچے، بیوی، بہن بھائی، آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں، کزن تھے، خوشی غمی میں اکٹھے ہونا، آج آپ اپنے ہی جیسے کئی ایسی دکھی کہانیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر کبھی کبھی وہ کیا فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ میں سوچوں میں گم رہتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، آنسو تو نہیں رہے، میں اب اتنی نظر، رونا نہیں آتا؟ ہاں وہ شیشے سے دیکھتا ہوں، آج لیس بھی ہوں، ریلیشن لیس تو ہو ہی گیا ہوں، اس کان سے بھی ڈیف ہوں، تو وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کل میرے دوست نے بیٹی کا نام لیا، عیدیں ہیں نا، عیدیں ہیں، تو پھر ایسے عیدیں نہیں کبھی گزری، تو اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ پریشانی میں تو ہوتا ہے انسان، جی جی، یہ تو فطرتی عمل ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے دستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی میرا اس پروگرام کو دیکھیں، ان کے شہروں میں بھی اس طرح کے اولڈ ہوم بنے ہوتے ہیں، سرکاری بھی، غیر سرکاری بھی، وہاں پہ جایا کریں،
बुज़ुर्गों से मिला करें। ये वो लोग हैं जो कोई भी खुशी से यहाँ पे नहीं आता, कुछ दुखों ने मारा होता है, कुछ अपनों ने मारा होता है, कुछ अल्लाह की इतनी कड़ी आजमाइश में आ जाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाजी के पास अल्फाज नहीं है, वो कहते मेरे पास जो आंसू थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे बेशुमार कहानी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने खातून का, एक अम्मा जी का आपको हालात वाक़या सुनाए, किबला सैयद मुर्तज़ा शाह साहब के सुनाए। यहाँ पे बेशुमार कहानी है। यहाँ के जो मैनेजमेंट संभालने वाले हैं, मैं आइए उनसे आपकी बात करवाता हूँ।